بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کیسے چپ رہوں کے ساتھ ڈاکٹر ظفر جاذب آپ کی خدمت میں۔ سامعین، اس سے پہلے میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ مذہبی حوالے تھوڑے کم بنائے جائیں، لیکن دیکھیے نا، ہم مسلمان ہیں اور بہت ساری باتوں میں سے چند باتیں ایسی ہیں کہ جو دین اسلام کے حوالے سے ہمارے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یقیناً آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ نماز ہے، کہ ہم سے نماز کے بارے میں ہر صورت سوال کیا جائے گا۔ اور نماز صرف اور صرف اس لیے نہیں کہ ہم اس لالچ میں کہ ہمیں جنت ملے، آپ اس کو زندگی کے باقی معاملات پہ دیکھ لیجئے، اس کا ہر اعتبار سے اس کے فائدے ہیں، صفائی کے اعتبار سے، نظم و ضبط کے اعتبار سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے۔ آج کل موبائل ہماری زندگی کا لازمی جز بن چکا ہے۔ ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں بھی یہی سبق دیا گیا ہے، ذرا دیکھیے گا۔ موبائل اور آج کا مسلمان۔ موٹرولا کمپنی میں ملازمت کرنے والے ایک سینئر انجینئر مارٹن کوپر نے 3 اپریل 1973 کو یعنی آج سے 46 سال پہلے دنیا کا پہلا موبائل ایجاد کیا جو کسی بھی تار کے بغیر بات کروا سکتا تھا۔ اس کا وزن 1 کلو یعنی 1000 گرام تھا۔ اسے چارج ہونے میں 10 گھنٹے لگتے تھے اور 30 منٹ میں بات کرنے میں بیٹری ختم ہو جاتی تھی۔ ایک پہلے موبائل کا بنیادی کام صرف کال کرنا تھا، اس میں کوئی دوسری آپشن نہیں تھی۔ پھر SMS ایڈ ہوا، پھر انٹرنیٹ، پھر دنیا کی ہر چیز کو موبائل میں شفٹ کر دیا گیا۔ آج موبائل سے دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا کام ہو جو نہ لیا جا رہا ہو۔ ایک ٹی وی یا AC سے لے کر ڈرون طیاروں کو موبائل فون سے آپریٹ کیا جا رہا ہے۔ آرٹیفیشل بیوٹی کیمرے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس موبائل کی ترقی میں سب سے جدید فنکشن ہیں۔ سنا ہے موبائل سے ہم اپنے پیاروں کو اپنی من پسند خوشبو بھی بھیج سکیں گے۔ ساری دنیا کی دولت اور بینکنگ سسٹم کا 69% ڈیٹا موبائل ایپلیکیشن میں شفٹ کیا جا چکا ہے، باقی بھی تیزی سے ہو رہا ہے۔ مگر یہ موبائل آج بھی اپنا بنیادی کام نہیں بھولا۔ آپ کوئی گیم کھیل رہے ہوں یا فلم دیکھ رہے ہوں، انٹرنیٹ سرفنگ کر رہے ہوں یا ویڈیو بنا رہے ہوں، الغرض ایک وقت میں 10 کام بھی کر رہے ہوں، تو جیسے کوئی کال آئے، موبائل فوراً سے پہلے سب کچھ چھوڑ کر آپ کو بتاتا ہے کہ کال آ رہی ہے، یہ سن لیں۔ وہ اپنے سارے کام روک لیتا ہے، اور ایک انسان جسے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور ساری کائنات کو اس کی خدمت کے لیے سجا دیا، وہ اللہ کی کال پر دن میں کتنی بار اپنے کام روک کر مسجد میں جاتا ہے۔ مسجد جانا تو درکنار، اب اللہ کی کال یعنی اذان پر ہم اپنی گفتگو بھی روکنا مناسب نہیں سمجھتے۔ جی یقیناً آپ نے بھی ویڈیو کو بغور دیکھا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ موبائل جو اس وقت ہماری زندگی کا اہم ترین حصہ بن چکا ہے، اس میں سے بھی ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ ہمیں کم از کم نماز کے معاملے میں بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ آئیے آج مجھ سے عہد کیجئے کہ آپ بھی 5 وقت نماز کی پابندی کر کے تو اللہ سے گڑ گڑا کے اپنے لیے جو مشکلات میں گرے ہیں ان کے لیے اور اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے دعائے خیر کریں گے۔ خدایا ہو میرا ہر دن کمال عزت کا، مجھے پسند نہیں ہے زوال عزت کا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔